بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين صدق الله مولانا العظيم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ان کے 3 دور تھے۔ پہلا دور پیدائش سے لے کے جوانی تک، دوسرا دور جوانی سے لے کے نبوت تک، تیسرا دور نبوت سے لے کے فرعون کی تباہی اور بربادی اور اس کے بعد تک۔ فرعون نے یہ کہا کہ ہم وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دیں گے جو ہماری حکومت کو چیلنج کرے۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے بندے کو پیدا کرنا ہے۔ اس لیے پچھلے رکوع میں میں نے بار بار آپ حضرات کی توجہ دلائی کہ بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، ہم نے چاہا، ہم نے ارادہ کیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہمارا یہ فیصلہ ہوا، ہم نے یہ ارادہ کیا، ہم نے یہ چاہا۔ اور میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی اذا اراد شیئا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو بس اللہ کا ایک آرڈر کافی ہے۔ اللہ کے فیصلے کو ساری مادی، شیطانی، باطل قوتیں مل کر بھی اللہ کے فیصلے کو روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ پیدا بھی ہوا، اس بچے کو اپنی قدرت خاص کے تحت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار تک بھی پہنچایا۔ فرعون ہی کے پیسے سے اس بچے کو جوان کیا، فرعون کے گھر میں ہی وہ بچہ پلا۔ اس نے فرعون کے گھر میں رہ کر تمام دنیاوی فن سیکھے، جنگی مہارتیں سیکھی، تجربہ سیکھا، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی فطرت میں یہ شعور بھی پیدا کر دیا، چونکہ ماں ہی کی زیر تربیت رہا۔ اس بچے کو اصل یہ پتہ تھا میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اور پوری جوانی تک اس بچے نے اپنی قوم پر ہونے والے ظلموں کو اچھی طرح دیکھا، پوری صورتحال سمجھ لی کہ معاشرے میں کشمکش کیا جاری ہے، صورتحال کیا ہے، یہاں کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کون ظالم و جابر ہے، اور کس پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے۔ پھر ایک دوسرا منظر قرآن کریم میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، بلغ اشدہ واستویٰ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، اپنی پوری طاقت کو پہنچ گئے، اپنے عروج کو پہنچ گئے، معاشرے میں صورتحال کو سمجھ گئے، شاہی گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی، تو ایک دن شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ چونکہ فرعون کے جو شاہی محلات تھے وہ شہر سے ہٹ کر تھے۔ اس زمانے میں شاہی محلات، شاہی قلعے یہ شہر کی آبادی سے تھوڑا سا ہٹ کے بنایا جاتے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ 2 شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے اور دوسرا فرعون کی قوم سے، دونوں لڑ رہے ہیں۔
اور جب دونوں لڑ رہے ہیں، چونکہ عموماً قبطی بنی اسرائیلیوں پر ظلم کیا کرتے تھے، یہاں بھی بظاہر یہی شکل تھی کہ جو قبطی تھا وہ بنی اسرائیل کو پکڑے ہوئے تھا، آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، آپ میری مدد کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے آگے بڑھے، چھڑایا۔ وہ جب دیکھا کہ قبطی جو ہے وہ اپنی بدماشی سے باز نہیں آ رہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مار دیا۔ مکہ سے نہ کبھی کوئی بندہ مرتا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے مکہ مارنے سے اس شخص کو قتل کرنے کی نیت تھی، نہ عادتاً بندہ مرتا ہے، صرف چھڑانے کے لیے۔ لیکن وہ مکہ ایسا لگا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت مضبوط اعصاب کے نوجوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، صحیح احادیث میں تفصیل آتی ہے کہ میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے، اور وہ یمن کے فلاں جو قبیلہ ہے نا، حضور نے نام لے کے بتایا کہ وہ اس قبیلے کے نوجوانوں کی طرح بڑے قد کاٹ کے تھے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے شیر جوان تھے، مکہ مارا تو مکے سے فرعون کی قوم کا وہ بندہ وہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت بھی نہیں، اور مکے سے بندہ مرتا بھی نہیں، لیکن بندہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اے میرے اللہ، یہ تو شیطان نے مجھ سے ایک غلط عمل کروا دیا، اگرچہ میری نیت نہیں تھی، اگرچہ میری نیت۔ یہاں موجودہ جو تورات ہے، تورات و انجیل ہے، خصوصاً انجیل، تورات تو جو اس وقت جو انجیل ہے، تورات اسی کا ایک باب ہے نا۔ انجیل جو ہے اس میں یہاں اس واقعہ کو یوں بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے قتل کیا، جان بوجھ کے کیا کیا؟ قتل کیا، اور قتل کر کے پھر اس کی لاش کو دفنا دیا تاکہ کسی کو میرے جرم کا پتہ نہ چلے۔ قرآن کریم نے انجیل کے اس جھوٹ کو یہاں ننگا کر دیا، چونکہ قرآن کریم جو ہے پہلی تمام آسمانی کتابوں کو جہاں منسوخ کیا ہے، وہاں ان کی غلطیوں کی تصحیح بھی کس نے کی ہے؟ قرآن کریم نے کی ہے۔ پہلی تمام شریعتوں میں بعد کی قوموں نے جو تبدیلیاں اور تحریفیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت نے ان ساری دو نمبریوں کو بھائی کیا کر دیا؟ واضح کر دی۔ اس لیے قرآن کریم نے جو بات فرمائی، یہاں چونکہ انجیل جھوٹ تحریف کر رہے، عیسائیوں نے تحریف کر دی تھی، اور تحریف کر کے واقعہ تھا کچھ، اس کو بنا کچھ دیا تھا۔ قرآن کریم نے پھر اس کی تصحیح کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ جان بوجھ کر قتل کیا، نہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا، نہ قتل کی نیت کی، بس اس کو مکہ مارا۔ اللہ تعالیٰ خود سے حالات کا رخ ایک طرف موڑنا چاہ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے بھائی وہ شخص کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، چونکہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے، بھائی انبیاء علیہ السلام کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں سے، لیکن اگر کہیں ہلکی پھلکی بھول چوک بھی ہو جائے تو نبی اللہ سے یوں ہی معافی مانگتے ہیں، تو ہم تو گناہ کر کے بھی اس طرح معافی نہیں مانگتے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہوتی ہے کہ کہیں ہلکی پھلکی بھول ہو جائے، بشریت کے تحت کہیں غلطی ہو جائے، تو فوراً بھائی کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ آپ آدم علیہ السلام کی توبہ کو دیکھ لیجئے۔ آدم علیہ السلام کی نیت کوئی اللہ سے بغاوت کی نہیں تھی۔ فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ آنا، اس کا پھل نہ کھانا۔ خیال آیا کہ میں جنت میں رہ رہا ہوں، اللہ کے قریب ہوں، اللہ کا قرب حاصل ہے،
کبھی یہ نعمت مجھ سے چھین نہ جائے۔ جب شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ شجرۃ الخلد، آدم تیرے رب نے تجھے اس لیے روکا ہے چونکہ یہ جو پھل کھا لیتا ہے درخت کا وہ ہمیشہ ہمیشہ یہی رہتا ہے، شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، سورہ طٰہٰ میں قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا۔ اب آدم علیہ السلام غلطی کر گئے، لیکن غلطی کا منشا کیا تھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہ جاؤں۔ بھائی اگر کوئی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کی نیت کرے یہ کوئی گناہ؟ میں اللہ کے قریب ہوں، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہے، اللہ کے عرش کے قریب ہوں، اللہ کے رحمت کے قریب ہوں۔ اب اچھی نیت سے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول چوک ہو گئی، اچھے جذبات سے اچھے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، جس سے اللہ نے کیا کیا؟ منع کیا۔ اس طرف توجہ نہیں گئی، اللہ نے مجھے یہ فرمایا لا تقربا۔ اب جیسے ہی آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اگرچہ اچھی نیت تھی، مقصد اچھا تھا، لیکن فوراً اللہ سے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ فوراً اپنے اللہ سے نوح علیہ السلام سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل۔ انبیاء کی یہ شان ہے کہ کہیں بھول چوک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، صحیح احادیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے اور صبح کے وقت قیام کیا۔ صبح سے وقت سے مراد رات کے آخری حصے میں قیام کیا، اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال تم جاگتے رہنا، جیسے ہی نماز فجر کا وقت ہو تو ہمیں بتا دینا۔ حضرت بلال نے عرض کیا جی اللہ کے رسول۔ اونٹ بٹھا کے، اونٹ کے ساتھ جیسے یہ مشرق ہے، میرا چہرہ مشرق کی طرف ہے، تو اونٹ کے کجاوے سے نا یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے حضرت بلال کہ جیسے ہی مجھے سورج صبح صادق ہوگی میں پھر اللہ کے نبی کو نماز کے لیے بیدار کر دوں گا۔ سفر تھا، میدان تھا، پرسکون ماحول تھا، تو جب یوں ٹیک لگی نا تو حضرت بلال حبشی کی وہی آنکھ لگ گئی، وہی بھائی کیا لگ گئی؟ آنکھ لگ گئی۔ اب سارے جنگ سے واپس آ رہے تھے، پرانے زمانے کے سفروں کی مشقت، سب سو گئے، کسی کی آنکھ نہ کھلی یہاں تک کہ سورج نکلا ہے، یہاں تک کہ سورج نکلا ہے۔ سورج کی شعاعیں پڑی، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھا کہ فجر تو نکل گئی ہے۔ اب بھائی حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان کی آنکھ لگ جائے، نماز رہ جائے تو وہ کوئی گناہ گار نہیں ہے، جیسے ہی آنکھ کھلے تو وہ اس وقت نماز پڑھ لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بھول جائے نماز کو، آپ کہیں لاہور گجرانوالہ یا کہیں کام گئے ہیں، آپ کو یہ ہے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن ایسے بھولے جب عصر کی اذان ہوئی پتہ چلا، تو بھائی کوئی گناہ ہوا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم نماز پڑھنا بھول جاؤ، جب یاد آئے تو اس نماز کو کیا کر لو؟ یہی نیند کی حال۔ اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی اور اس کی نماز کا وقت جاتا رہا تو وہ مسلمان ہرگز گناہگار نہیں ہوا، یہاں بھی کوئی گناہ نہیں ہوا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اٹھے تو فوراً زبان پر استغفار۔ بھائی فوراً زبان پر کیا؟ استغفار۔ جب اللہ کے نبی پریشانی سے اٹھے تو حضرت بلال کو تھوڑا سا تنبیہ بھی کی کہ بلال یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت بلال نے عرض کہ اللہ کے رسول میں یوں بیٹھا میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے نیند آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں سے جلدی کوچ کرو، یہاں جگہ پہ نحوست ہے۔ آگے جا کے کہیں دور جا کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو کیا کیا؟ قضا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ایک راہ نکال دی۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں توبہ استغفار کر رہے ہیں، حالانکہ گناہ کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو سراپا گناہوں سے بھائی کیا ہوتے؟ معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں
جب معافی مانگی اللہ نے معاف کر بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر بھی دیا۔ اب یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی اسی پریشانی اور الجھن میں تھے کہ یہ واقعہ کیا ہو گیا، میں نے تو مکہ مارا، بندہ ہی مر گیا۔ اگلے دن دوبارہ جب شہر میں آئے، دیکھا وہ شخص پھر کسی سے لڑ رہا، وہ شخص بھائی پھر کسی سے اگلے دن دوبارہ پھر لڑ رہا۔ جب لڑ رہا ہے نا تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ لگ گئی کہ پھر یہی شیطان ہے، کل بھی یہ لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر آگے بڑھے لڑائی چھڑانے کے لیے، آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے وہ بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ شاید آج کل والا مکہ میرے اوپر آنا، کل والا مکہ آج کس پر آنا، میرے اوپر آنا ہے۔ اس نے فوراً کہہ دیا کہ آپ نے کل بھی مکہ مار کے بندہ مار دیا تھا، آپ کا مقصد آج مجھے مارنا ہے، آپ ظالم و جابر بننا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد لڑائی چھڑانا نہیں، مجھے مارنا ہے۔ جب یہ بات کہی تو کل سے پورے شہر میں تحقیق ہو رہی تھی کہ یہ بندہ کیسے مرا ہے۔ تو جب بنی اسرائیلی نے یہ کہہ دیا تو راز فاش ہو گیا۔ راز کیا ہو گیا؟ فاش ہو گیا۔ اور اس سے پہلے قرآن کی یہ بات سمجھنا ضروری ہے، اس سے پہلے فرعون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کچھ بدگمان ہو رہا تھا۔ رکھا تو شہزادوں کی طرح، شاہی خاندان میں پلے، لیکن موسیٰ علیہ السلام باقی فرعون کو سجدہ کرتے، موسیٰ علیہ السلام توبہ نعوذ باللہ انبیاء نبوت سے پہلے بھی بھائی شرک سے 100% کیا ہوتے؟ پاک ہوتے۔ اب حضور علیہ السلام کے معاشرے میں شراب عام تھی، لیکن اللہ کے نبی 100% محفوظ تھے۔ شرک عام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے 100%، نبوت سے پہلے بھی محفوظ تھے، نبوت کے بعد بھی محفوظ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو انداز تھا نا، فرعون اس پر پہلے سے شاکی تھا، بدگمان تھا، اور موسیٰ علیہ السلام غلط کو غلط کہتے، گناہ کو گناہ کہتے، شرک کو شرک کہتے۔ تو فرعون پہلے سے بدگمان تھا، اس کو یہ خطرہ تھا کہ کبھی یہ وہی بچہ نہ نکل آئے جو بچہ میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اب جب یہاں بندہ قتل ہو گیا، راز فاش ہو گیا، تو فرعون نے فوراً اپنی کابینہ کو بلایا، اپنے وزیر و مشیروں کو بلایا، اور فی الفور فیصلہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا۔ بھائی کس کا فیصلہ کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا۔ جب قتل کا فیصلہ ہوا تو کوئی ہمدرد وہاں موجود تھا، اس نے فوراً آ کے موسیٰ کو اطلاع کی۔ موسیٰ علیہ السلام فی الفور اسی حالت میں، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں ابھی جوتا بھی نہیں تھا، اس حالت میں، اسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام پھر مصر سے نکلے اور ہجرت کی اور مدین جا کر پناہ لی۔ بھائی کہاں جا کے پناہ لی؟ اب ذرا ایک بات سمجھنا، میں نے اس سورت کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ سورت مکہ میں اترنے والی، کہیں توجہ ہے؟ کب اتری ہے؟ اللہ کے نبی سفر ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ حصہ ہے واقعہ کا جس کی وجہ سے یہ سورت اتری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کے آرڈر جاری ہو گئے، بالکل ویسے ہی جس طرح دارالندوہ میں مکہ کے سرداروں نے توبہ نعوذ باللہ کس کے قتل کا فیصلہ کیا تھا، اور فی الفور چند گھنٹوں کی تیاری سے راتوں رات حضور علیہ السلام کو بھی نکلنا پڑا، جس طرح کون نکلے؟ یہ واقعہ قرآن نے بالکل ہجرت کے موقع پر حضور پر اتارا کہ اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، یہ مشکل لمحہ صرف آپ پر نہیں، آپ سے پہلے یہ مشکل لمحہ حضرت موسیٰ پر بھی آ چکا ہے۔ اور بھائی موسیٰ علیہ السلام کدھر چلے گئے؟ مدین کافی دور ہے مصر سے، اور مدینہ بھی مکہ سے بہت دور تھا۔ مدین موسیٰ علیہ السلام کتنا عرصہ رہے؟ 10 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ قیام کتنا ہے؟ 10 سال۔
موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، واپس آ کر مصر ہی آئے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پھر فرعون کو اس کی پوری طاقت کو شکست دی کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پھر بدر میں ان کو بدترین شکست ہوئی۔ توبہ نعوذ باللہ، حضور کے قتل کا فیصلہ کرنے والے خود صحابہ اکرام کے ہاتھوں میدان بدر میں قتل ہوئے، اور سن 6 ہجری میں 7 ہجری میں پھر اللہ کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مکہ کو کیا کر لیا؟ فتح کر لیا۔ اب بھائی اگلا سبق میرا اور آپ کا، کیا اللہ کی رحمت بس ان 2 ہستیوں تک ہی ہے یا آگے بھی ہے؟ بس یہ ہے میرا اور آپ کا سبق۔ جب کسی مسلمان کو دین کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے اپنے وطن، گھر، خاندان سے نکالا جائے گا تو وہ اس واقعہ کو، حضور کی ہجرت کو اور موسیٰ کے اس واقعہ کو مد نظر رکھے۔ ایسی ایک نہیں، بہت ساری مثالیں میرے سامنے آج کے زمانے کی ہیں کہ کسی شخص کو، کسی عالم دین کو، خاندان میں کسی ایک صاحب نے پورے خاندان کی مخالفت کی کہ بھئی تم یہ غلط کام کر رہے ہو، یہ حرام ہے۔ پورے خاندان نے ایکا کر کے، سارے بھائیوں نے مل کو خاندان سے نکال دیا، ساری جائیداد بھی ہڑپ کر گئے، بے یار و مددگار نکالا۔ میں نے خود یہ منظر ایک جگہ دیکھا، 6-7 بھائی ہیں، سارے کھاتے پیتے، چودھری الیکشن لگتے، بڑے ڈیرے دار زمینیں، وہ ایک فرم کے ساتھ ایک بہت بڑا سودی معاہدہ کر رہے تھے۔ ایک بھائی بیچ میں ڈٹ گئے کہ یہ اللہ سے جنگ نہیں کرنا۔ کرتے کرتے بات اتنی بگڑی کہ سارا خاندان ایک طرف، وہ اکیلا ایک طرف، اس کو خاندان سے نکال دیا، اس کا بائیکاٹ کر دیا، فلاں کر دیا، ساری اونچ نیچ کر کے، چونکہ والد زندہ تھے، سارا کچھ باپ کے پاس تھا، اس کو بالکل زیرو کر کے نکال دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس بیچارے کو مزدوری کرنی پڑی۔ کیا کرنی پڑی؟ مزدوری۔ پڑھا لکھا نوجوان تھا، 8-10 سال ٹھوکریں کھائی، اس کے بعد اللہ نے اس کو دوبارہ طاقت دینا شروع کی۔ کرتے 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 اللہ نے پھر اس کو ایسی شان و شوکت دی کہ نہ اس کے باپ کے پاس وہ تھی اور نہ اس کے بھائیوں کے پاس۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو سچائی پر قائم رہے گا اس کو وطن چھوڑنا پڑے، اس کو اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے، وہ سچائی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر یہ کرے گا تو جس طرح اللہ کی مدد موسیٰ کے ساتھ ہوئی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، انشاءاللہ وہی اللہ اسی طاقت کے ساتھ، اس اللہ کی شان بان ہے تو وہ اللہ اپنے بندے کی مدد اسی طرح کریں گے۔ اب ذرا الفاظ دیکھ لیجیے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب پہنچ گئے موسیٰ اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَىٰ، اور بہترین صحت کو پہنچ گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا، ہم نے بڑی حکمت وعلم اور بہت علم سے نواز دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اچھائی کرنے والے کو۔ یہاں قرآن نے الفاظ کیا، کس الفاظ استعمال کیا بھائی؟ کس کو؟ محسن، احسان۔ احسان کے 2 معنی آتے ہیں، ایک تو حدیث جبرائیل میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، بل احسان یا رسول اللہ، احسان کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہے۔ احسان کا ایک معنی یہ آتا ہے کہ بغیر دنیاوی غرض کے کسی کے ساتھ مہربانی کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کی اب تک کی ساری زندگی یہ تھی کہ وہ احسان کے درجے پر فائز تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والے کو اسی طرح بدلہ دیتے۔ دیکھو بھائیو میری بات سنو، جو مسلمان بے لوث بغیر کسی غرض کے نیکی کرتا ہے، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی نوازیں گے، اللہ اس کو دنیا میں بھی
میں نے پچھلے یا اس سے پچھلے درس میں صحیح مسلم کی ایک مثال دی تھی. صحیح حدیث میں ہے بھائی ایک شخص دوسرے گاؤں میں اپنے دوست کو ملنے جا رہے تھے. بھائی خیال ہے ایک دوست دوسرے گاؤں میں پیدل اپنے دوست کو ملنے جا رہے تھے. اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور ہمیں اس واقعہ کا نہ پتہ چلتا اگر صحیح حدیث میں نہ آتا. صحیح مسلم میں ہمارے آقا نے اس کو بیان کیا. فرشتہ رستے میں آ کے انسانی شکل میں بیٹھ گیا. میں کدھر جا رہا ہوں؟ یہ سامنے بستی میں جا رہا ہوں. فاصلہ ہوگا زیادہ. کس لیے جا رہے ہیں؟ میرا ایک دوست ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں. پیسے لینے ہیں اس سے؟ نہیں. قرض؟ نہیں. کوئی کام؟ نہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وہ میرے دوست سے میں اللہ کے لیے ان سے محبت رکھتا ہوں. میں صرف اللہ کے لیے ان کو ملنے جا رہا ہوں. بھائی کس کے لیے؟ اور میری دنیاوی کوئی غرض اور کوئی تمنا نہیں. تو فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، تمہارے راستے میں اللہ کے حکم سے آ کے بیٹھا ہوں. جس طرح تم بغیر غرض کے بے لوث اپنے اس دوست سے محبت کرتے ہو، میں تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری اللہ معاف فرمائے بھائی ہماری نیکیوں کے پیچھے بھی غرضیں آ گئی، اغراض آ گئی ہیں. اس لیے ان نیکیوں میں برکتیں نہیں رہی. ایک نیکی کر رہے اس کے پیچھے واہ واہ، شہرت، دانت سمیٹنا. جس نیکی کے پیچھے دنیاوی غرض آ جائے اللہ اس نیکی کا پھل نہیں دیتے. اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی نیکی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی سے بڑی بہاریں دیتے. دنیا میں بھی دیں گے اور یہی احسان کا مطلب ہے. کذالک نجزی المحسنین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. کس کو؟ یہ بھی سلسلہ کلام چل رہا ہے. ترجمہ میں کئی باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں دوبارہ یہی سے ترجمہ کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا